آج ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو انٹرٹین کیا جائے یا وہ کسی کو انٹرٹین کرے، اور اسی انٹرٹین کرنے کی خاطر دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں کو انٹرٹین کرنے کے لیے انسان آج کتنی حد تک گر چکا ہے۔ جی ہاں، آج حد یہ ہو گئی ہے کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے کس کو تکلیف ہوگی، انسان کو تکلیف ہوگی یا جانور کو تکلیف ہوگی یا کسی کو پریشانی ہوگی، بس کچھ نہیں دیکھتے، بس اتنا دیکھتے ہیں، اتنا جانتے ہیں کہ ہمیں پیسہ کمانا ہے اور لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہے۔ اب اس کے لیے وہ چاہے کسی کو ماریں، چاہے کسی سے مار کھائیں، چاہے کسی کی چیز کسی جگہ پر اٹھا کر پھینک دیں، چاہے جانوروں تک کو ستانا پڑے، وہ اس کام کو کر گزرتے ہیں۔ جی اسی سلسلے میں آج یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں، اب اسے اینڈ تک ضرور دیکھیے کہ آج مجھے ایک دوست نے بتایا کہ لوگ جو ہے کہ جانوروں پر بھی پرینک کر رہے ہیں، یعنی کتوں کو بھی ستا رہے ہیں۔ کتے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں ڈراؤنی شکل سے ان کے سامنے چلے جاتے ہیں یا ان کے اوپر کوئی برتن ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جانور گھبرا کے بھاگتا ہے۔ آئیے میں آپ کو سرکار کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان جانوروں پر اچھی طرح سواری کرو اور جب ضرورت نہ ہو تو ان سے اتر جاؤ۔ راستوں اور بازاروں میں گفتگو کرنے کے لیے انہیں کرسی نہ بنا لو، کیونکہ کئی سواری کے جانور اپنے سوار سے بہتر اور اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی اس حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو اس طرح بھی تکلیف دینے منع فرمایا کہ جو جانوروں پر سفر کرتے ہیں تو کہیں پر رک جاتے ہیں، بات کرنے لگتے ہیں، کوئی خریداری کرنے لگتے ہیں تو ان سے اتر جانے کے لیے کہا، انہیں بیٹھے بیٹھے انہیں کرسی نہ بنا لو کہا۔ یعنی سرکار اس طرح بھی تکلیف دینے منع فرما رہے ہیں، لیکن آج ہمارے ماحول میں انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ بس ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے اور انٹرٹین کرنے کے لیے جو ہے کہ جو کرنا کر گزرتے ہیں، کہیں بھوت بن کر کسی کو ڈراتے ہیں، کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جانوروں کو ستاتے ہیں۔ یاد رکھیے جانوروں کی بد دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اسی لیے میں آپ کو ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں کہ سرکار ایک روایت سناتا ہوں کہ ایک شخص بہت بڑا عالم تھا، لیکن اس کا پیر کٹا ہوا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا پیر کیسے کٹا؟ تو اس نے کہا، معتزلہ عالم تھا وہ، اس نے کہا کہ چھوٹپن میں ایک بار ایک چھوٹی سی چڑیا پکڑا اور اس کے پیر میں نے رسی باندھ دی، پھر اس کے بعد اس سے کھیلتا رہا، وہ چڑیا اڑ کر ایک دیوار میں سوراخ تھا اس میں گھس گئی، تو بس وہ رسی نظر آ رہی تھی، میں نے اس رسی کو پکڑ کے اس زور سے کھینچا کہ اس چڑیا کی ٹانگ کٹ گئی، ٹوٹ گئی۔ یہ دل خراش منظر دیکھ کر میری والدہ، میری امی کی چیخ نکل گئی اور میری ماں کے منہ سے نکلا کہ جس طرح تو نے اس بے زبان جانور کے پیر کو توڑا ہے، پیر کو کاٹا ہے، اللہ تیرے بھی پیر کو کاٹے۔ بس کیا تھا، وہ کہتا ہے میں بات آئی گئی ہو گئی اور میں بڑا ہوا، پھر علم حاصل کرنے کے لیے بخارا نکلا، میرے پیر میں ایک معمولی سا چوٹ لگا، لیکن وہ چوٹ معمولی سا تھا، لیکن اس کی درد ایسی تھی کہ میں نے کافی علاج کرایا، آخر کار مجھے وہ پیر کاٹنا پڑا۔ یہ اس میں دو طرح کی باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جانور کو تکلیف دیا تھا، دوسرا یہ کہ اس کی ماں کی بد دعا لگی۔ تو جب ماں کی بد دعا لگتی ہے، جانوروں کو ستانے کی بد دعا لگتی ہے، تو ہم لوگوں کو تھوڑا سا انٹرٹین کرنے کے لیے، تھوڑے سے پیسے کے لیے کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں، کیوں ایسا کام کرتے ہیں جو ہے کہ بس لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دو پیسے کمانے کے لیے، کہیں خدا نہ خواستہ کسی جانور کو ستانے کی وجہ سے اللہ پر آپ پر ایسا عذاب آ جائے، پھر آپ کی زندگی ہی بیکار ہو جائے، تب پھر کیا کریں گے؟ تو ایسا کام مت کیجئے جس سے کسی کا دل دکھے، کسی کا نقصان ہو، کسی کو تکلیف پہنچے۔ بلکہ ابھی تو قربانی کا بھی موسم آ رہا ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں جانور لائیں گے تو ان کو بھی ستائیں گے، ان کو بھی چھیڑیں گے، ان کو بھی زبردستی گھمائیں گے اور جو ہے کہ پریشان کریں گے، دوڑائیں گے، جانوروں کو آپس میں لڑائیں گے۔ اس معاملے میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جانوروں کو لڑانے کے معاملے میں کہ انہیں بیجا تکلیف ہے اس سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بری فطرت سے بچیں، بلکہ جانوروں کو ستانے سے بچیں، لوگوں کو ستانے سے بچیں، اور جو ہے کہ ابھی قربانی کا موسم ہے تو راستے پر ہی گندگی ڈال دیا جائے گا اور جو ہے کہ راستے پر ہی گندگی کر دی جائے گی، چلنے پھرنے نارمل راستے میں جو ہے کہ اپنے جانور باندھ دیے جائیں گے، جس سے گاڑی والوں کو، بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ تو تکلیف مت دیجیے، آپ کسی کو تکلیف دیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تکلیف کی وجہ سے، اس بندے کی بد دعا، اس جانور کی بد دعا کی وجہ سے آپ کی زندگی برباد ہو جائے۔ اور اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں،
کسی جانور کے ساتھ بھی بھلائی کرتے ہیں تو یقین مانیے ایسی روایتیں بھری پڑی ہیں اور ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ وہ بڑے بڑے بزرگ تھے، بڑے بڑے عالم دین تھے، جب اللہ نے انہیں بخشا تو اللہ نے ان سے کہا کہ تمہیں کیوں بخشا گیا، تم جانتے ہو؟ انہوں نے اپنے نیک اعمال گنائے تو انہوں نے کہا، اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے بخشا کہ تم نے فلاں دن فلاں جانور کے ساتھ بھلائی کی تھی۔ ایک طوائف تھی، اس نے بلی کے ساتھ بھلائی کی تھی تو اس کو بخش دیا گیا۔ ایک بزرگ نے جو ہے کہ بہت بڑے عالم دین تھے، لیکن انہوں نے ایک بار ایک مکھی کو جو ہے کہ لکھ رہے تھے، لکھتے وقت بس کچھ دیر کے لیے اپنے پین کو رکھا تو وہ مکھی آ کر بیٹھ گئی اور سیاہی پینے لگی، تو وہ آپ نے لکھا نہیں، آپ نے چھوڑ دیا کہ جب تک وہ پی لے، وہ پیٹ بھر کر اڑ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سبب سے ان کو فرمایا کہ میں نے تمہاری بخشش فرمائی۔ تو ہم بھی ایسی عادت بنائیں، لوگوں کو بھلائی کریں، نہ کہ لوگوں کو تکلیف دیں۔